وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی یہ آیات سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے پورے کلام الہی کے اندر اہم قسم کے چند مضامین بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی توحید، اس کے دلائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے دلائل، پھر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ایمان لائے اور زندگی بھر ان پر عمل کیا، ان کی دنیاوی اور اخروی حالت بیان فرمائی، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، عداوت کی، بغاوت کی، احکام الہیہ کے مقابلے میں سازش کی، ان کی تباہ کاریوں کو بیان فرمایا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ یہ کسی آدمی کا کلام نہیں،
یہ کسی پارٹی کے لیڈر کا کلام نہیں، یہ کسی کے فرقے کے سربراہ کا کلام نہیں، یہ کسی ملک کے بادشاہ اور صدر اور وزیر کا کلام نہیں، احکم الحاکمین کا کلام ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جو اپنی مخلوق کی خبر رات دن صبح و شام ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی رکھتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی مخلوق سے اللہ پاک غافل نہیں ہوتے۔ تو 1000 مرتبہ اسے بھلا، وہ ایک مرتبہ بھی تجھے اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ شکوے کرو، دین الہی کا مقابلہ کرو، احکامات خداوندی کے مقابلے میں عداوت اور سازشیں کرو، اسے اچھی طرح سے علم ہوتے ہوئے پھر بھی وہ اتنا بڑا کریم ہے، سب کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر جن لوگوں کی آخری حالت بنے گی اس کو ذکر فرمایا جو بعض لوگوں کو حاصل ہوگی، بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت، چونکہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے اشاروں کو بھی پورا کر دکھایا۔ نماز کا حکم ملا تو اس کی پیروی اس طرح پہ کی، گردن کٹ گئی نماز نہ توڑی، 13 کے قریب زخم آئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا صحابی اور اعلی صحابی، کتنی صحابہ کو زخم آئے ہیں مگر نماز نہیں توڑتے۔ ہمیں تو مکھی اور مچھر نماز نہیں پڑھنے دیتا، عادت بن گئی کہ نماز میں ہمیں اپنے گھریلو دھندے یاد آتے ہیں، بخلاف صحابہ کرام وہ نماز کچھ اور طرح کی پڑھتے تھے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں، دیکھنے والا کہتا ہے جیسے جیسے وضو فرماتے گئے رنگ پیلا پڑتا چلا گیا، رنگ زرد ہوتا چلا گیا، نماز کے لیے کھڑا ہونے لگے تو اور گھبرا گئے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جانتے نہیں ہو احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں، وضو فرمانے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ راوی کہتا ہے سیدنا حسین مسجد میں داخل ہوتے وقت چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ طبیعت کیوں گھبرا گئی؟ فرمانے لگے دربار الہی ہے، ڈرتا ہوں اس میں داخل رہتے ہوئے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کس طرح کی نماز پڑھتے تھے یہ لوگ؟ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی علیہ ہیں، رات دن میں فرض نمازوں کے علاوہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نفل پڑھنے کا معمول ہے۔ رات کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اللہ والے نے دروازہ بند کر کے انگیٹھی میں کولے سلگا کر نماز کی نیت باندھ لی، اور نماز کی نیت باندھے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں،
کولا چٹخا سامان میں آگ لگی، چھت میں لگی، دروازے میں لگی، لوگوں نے شور مچایا حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، دروازہ کوئی نہیں کھولتا، دروازہ توڑا اور یقین ہو چلا کہ امام زین العابدین جل کر شہید ہو گئے، لیکن لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا امام زین العابدین اتنے ہنگامے کے بعد بھی بالکل اطمینان سے مصلی پہ کھڑے ہوئے، نیت باندھے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے، نماز ایسی پڑھتا ہے، لوگوں نے انتظار کیا، اطمینان سے نماز ختم فرمائی، لوگوں نے کہا حضرت جی سامان جل گیا، چھت جل گئی، آپ نے نماز ختم نہ کی، فرمانے لگے او لوگوں، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو پانی بجھا دے، میں اس آگ کی فکر کیا کروں جسے لوگ بجھا دے، میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں جسے عمل کے سوا اور کوئی شے بجھا نہ سکے گی۔ کس طرح کی نماز پڑھتے تھے یہ حضرات، چاہے ان کو کتنی زحمت کا سامنا کرنا پڑا، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، صحابہ کرام کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نابینا بھی کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا ہاتھ پکڑ کر قبلہ رخ سرکار مدینہ خود کھڑا کرتے ہیں۔ ایک جنگ میں تشریف لے گئے، جہاد میں تشریف لے گئے، اپنے مصلی پہ عبداللہ بن ام مکتوم کو کھڑا کر کے گئے، میرے بعد میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا صحابی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر دور پڑتا ہے، نماز کے لیے آتے ہوئے ٹھوکریں لگتی ہیں، ٹکریں لگتی ہیں، پریشان ہوتا ہوں، کیا آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جاؤ تم اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہو، معذور ہو، محتاج ہو۔ صحابی اٹھ کے بڑے خوش ہوتے ہوئے واپس گئے، ہی اجازت مل گئی۔ صحابی ابھی اپنے گھر بھی نہیں پہنچا کہ آسمان سے جبریل امین تشریف لے آئے اور اللہ پاک کا پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ پاک یوں فرماتے ہیں آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، معذور محتاج نابینا صحابی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ او کالی کملی والے، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے جن کو آپ نے گھر میں نماز کی اجازت دی، ایسے لوگوں کی برکتوں سے اوروں کی نماز قبول ہوتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مکتوم کو راستے سے واپس بلایا اور بلا کے فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر تو تمہیں مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ اللہ میاں نے یہ بات گوارا نہ کی کہ حضور کا ادنا صحابی، محتاج صحابی بھی جماعت کے بغیر گھر میں نماز ادا کر لے۔ ارے اس زمانے کے تو نابینا بھی کتنے اونچی شان کے مالک تھے۔ مدینے پاک میں اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ مدینے پاک میں یہودی عورت رہتی ہے، شاعرہ ہے، شعر پڑھتی ہے، حضور کی بڑی توہین کرتی ہے،
گستاخی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے۔ صحابہ کرام نے اطلاع کری، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا، آپ کو پریشانی ہوئی۔ مغرب کی نماز میں اعلان فرمایا، کون ہے جو اس یہودی عورت کو قتل کرے؟ کون ہے جو میری توہین کرنے والی، بے عزتی کرنے والی اس عورت کو قتل کر ڈالے؟ میں اس کے لیے جو قتل کرے گا جنت اور بہشت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرما دیا، نبی نہ صحابی نماز کے بعد علیحدہ کونے میں جا کے سجدے میں پڑ گیا، کہتا الہ العالمین، سجدہ درمیان میں میدان میں حملہ کرنا میرے بس کا روگ نہیں، حملہ کرنا میرے بس کا روگ نہیں، تلوار چلانا میرے بس کا روگ نہیں، نیزہ چلانا میرے بس کی بات نہیں، تیر اندازی میرے بس کی بات نہیں۔ سارے صحابہ میدان جہاد میں جاتے ہیں، اپنے درجے بلند کراتے ہیں، بہشت لوٹتے ہیں۔ او میرے پروردگار، میں محتاج سہی، میں معذور سہی، میں مجبور سہی، اے اللہ یہ مجبوری بھی تیری دی ہوئی ہے۔ او میرے مالک، اس عورت کا قتل تو میرے ہاتھوں نصیب کر دے۔ بتاؤ کس نے اس کے ذمے لگایا تھا؟ آج ہر مسلمان کہتا ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں، مجھے کیا کرنا ہے، اپنے آپ لوگ سنبھال لیں گے اپنا کام۔ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے پرواہ نہیں، کوئی دینداری اختیار کرے یا نہ کرے پرواہ نہیں، کوئی اسلام کی قانون کی حمایت کرے مخالفت کرے پرواہ نہیں، ہمیں کیا لینا؟ ارے اس نبی نہ صحابی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا جو تمہیں چل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی تو نہیں کیا کہ کوئی محتاج آدمی جا کر عورت کو قتل کرے، مطلق فرمایا، اور ظاہر ہے کہ حضور کا اعلان آنکھوں والوں کے لیے تھا، نوجوانوں کے لیے تھا، مجاہدوں اور غازیوں کے لیے تھا، لیکن تمنا اپنی اپنی اور حسرت اپنی اپنی ہے۔ نبی نہ صحابی سجدے میں پڑا ہوا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، جس کی علیرا الہی، اور میرے پروردگار، نبی نے جنت کا وعدہ فرمایا، اس عورت کا قتل میں محتاج کے نصیب کر دے۔ ایک معذور محتاج کو کتنا بڑا خیال ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کتنی تابع داری کرتا ہے، جو کام ذمہ نہیں لگایا خود بخود لگنے تیار ہے، اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور جو اچھے بھلے ہیں اس زمانے میں، آنکھوں والے، لکھے پڑھے، شرم نہیں آتی یوں کہتے ہوئے، اسلام اس زمانے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اسلام اس زمانے میں چل ہی نہیں سکتا، قرآن چل ہی نہیں سکتا۔ اور مسلمانوں، جس قرآن کا قانون اس زمانے میں نہیں چل سکتا، پھر میری بات سنو، اس قرآن کا ثواب اس زمانے میں تمہارے مردوں کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ قانون چلانے کے لیے یہ ناقص ہے، مردے بخشوانے کے لیے یہ کامل ہے۔ وسیلہ پیش کرتے مرنے کے بعد قرآن پکڑ کے بیٹھتے ہیں، میرے باپ دادا ضامن بنی، ساری عمر قرآن کو ضامن نہیں بنایا، ساری عمر قرآن کو گھر میں جگہ نہیں دی، دکان میں جگہ نہیں دی، منڈی میں جگہ نہیں دی، کاروبار میں جگہ نہیں دی، شکل میں جگہ نہیں دی، لباس میں اللہ کے قرآن کو کبھی جگہ نہیں دی، مرنے کے بعد کہتے ہیں یہ قرآن ہمارا ضامن بنے گا۔ لوگوں، قرآن اتنا کملا کوئی نہیں۔ جس قرآن
کے قانون پہ چلا نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اللہ کا قرآن زندوں کے لیے نہیں، بادشاہوں کے لیے نہیں، تاجروں کے لیے نہیں، مزدوروں کے لیے نہیں، اللہ کا قرآن مردوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے آیا اللہ کا قرآن۔ اسے سنبھال کے رکھو، جب کوئی مر جائے تو اسے پڑھ کر کے بخش دینا، ختم کرا دینا، بس کافی ہے، قرآن تم سے راضی۔ اللہ والوں ایسی بات نہیں، یہ محتاج صحابی ہے، نابینا صحابی ہے، معذور مجبور صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تابع دار ہے، جانثار ہے، مدینے پاک میں حضور کی مسجد میں سجدے میں پڑا ہوا رو رہا ہے اور کہتا ہے الہی اس یہودی عورت کا قتل میرے نصیب کر دے۔ باقی صحابہ جو ہیں وہ تو ابھی سوچ ہی رہے تھے، اس کے مکان کا پتہ لگائیں گے، دیکھیں گے کون سی ہے، پھر اسے قتل کریں گے۔ یہ صحابی دعا مانگ کر اللہ کا نام لے کر عشاء کی نماز پڑھ کے تلوار لے کے نکل گیا اور مکان پہ جا پہنچا، مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا، دیکھا سو رہی ہے۔ ارے اگر یہ ڈر نہ کیا کہ شاید مجھے دیکھ لے گی تو مارے گی، اور کوئی آدمی ہوگا وہ مجھے قتل کر دے گا، کہتا ہے میری ٹکڑے ہو جائے پر مدنی کریم کی زبان نکلی ہوئی مجھے نصیب ہو جائے۔ حضور کی زبان سے جو بات نکلی مجھے وہ مل جائے، میں اس کا مستحق اور حقدار بن جاؤں۔ آخر یہ لوگ یوں ہی کملے تو نہیں تھے جنہوں نے اپنی جانوں کی چھلنی کرا لی۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ خالق دین حال کراچی میں کھڑے ہیں، فتویٰ دیا مولانا نے، انگریز کا زمانہ ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کر ترک مسلمانوں پہ گولیاں چلانا حرام ہے۔ آج وہ لوگ بھی دیندار بنے پھرتے ہیں، مسلمان بنے پھرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی کعبہ پر، خدا کی گھر پہ، بیت اللہ پہ گولیاں چلائی۔ محبوب سبحانی علامہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے روزے پہ گولیاں چلائی، خانہ کعبہ کے خلاف کے اندر سے گولیاں گزری، مسلمانوں نے چلائی، اور آج وہ کہتے ہیں کہ دین کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ بیت اللہ پہ گولیاں چلانے کے فتوے تم نے دیے، تمہیں کوئی گناہ نہیں، تمہارے بادشاہ کو گناہ ہوگا، انگریز کو گناہ ہوگا، تم 4-4 روپے 5-5 روپے تنخواہ لے کر اللہ کے گھر پہ گولیاں چلانی پڑے تو چلا دو، تعویذ ہم سے لے جانا۔ انگریز کی حمایت میں تعویذ دینے والے لوگ، انگریز کی حمایت میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیر کر کے رخصت کرنے والے لوگ مجاہد بنتے ہیں آج۔ ارے فتوے تو یوں دیا کرتے ہیں، مولانا مدنی رحمہ اللہ نے فتوا دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ خالق دین حال میں انگریز افسر ہے، لوگ بڑے بڑے سیشن جج بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر موجود ہے، بڑے بڑے بزرگ ہیں، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پیش ہوئے۔ انگریز افسر کہتا مولانا کیا آپ نے یہ فتوا دیا تھا؟ اور کوئی ملا ہوتا تو کہتا اور جی میرا مطلب ہی نہیں سمجھے، ڈر جاتا، جیب جاتا، جھک جاتا، مگر یہ شیخ العربی والا جب ہے جس نے صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر روزہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک کالی کملی والے کی حدیث پڑھائی، تنخواہ لے کر نہیں،
کبھی یہ کہتے ہو ساڈا منڈا بھی 3 سال ہو گئے مدینے وچ ہے گا، پیسے کما کر کے نہیں، تنخواہ لے کر کے نہیں، وظیفہ لے کے نہیں، خود حضرت نقش حیات میں لکھتے ہیں 1 چٹاک مسری کی دال پانی میں ابال کر 11 آدمی پی کے گزارا کرتے تھے، 1 چٹاک مسری کی دال۔ قرآن عزیز نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایماندارو اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے دلوں میں نبی کی غلامی کا دم بھرنے والوں، اپنے آپ کو نبی کا امتی سمجھنے والوں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، فرمایا تم لوگوں میں انصاف کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ فرمایا عدل اور انصاف اتنی بابرکت ہے، ایسا انصاف کیا کرو جس کی دنیا میں نظیر نہ ملے۔ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں بحرین سے کچھ توری آ گئی، آپ نے فرمایا کوئی تقسیم کر دے، یہ خوشبو تقسیم کر دی جائے۔ حضرت عاتقہ عمر فاروق کی گھر والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، کہنے لگی لاؤ میں تقسیم کر دوں، فرمایا نہیں نہیں، اپنے حصے سے زیادہ جو تیرے ہاتھ کو خوشبو لگے گی وہ تیرے بالوں کو ہاتھ لگ جائیں گے، میں نہیں چاہتا عمر فاروق کے گھر میں حصے سے زیادہ ہاتھ کو لگی ہوئی خوشبو بھی کیوں آ جائے۔ اعدلوا اقرب للتقوى واتقوا اللہ، عدل کے قریب رہو، وہ تقوی کے زیادہ نزدیک ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ پاک تمہارے ہر عمل کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہو، اپنے ہم شریک کاروبار کے شریک والوں کے ساتھ تمہارا کیسا دھندا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ایمانداروں سے، اچھے کام کرنے والوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ان کے اعمال کو، ان کے اجر کو بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا، ان کے ثواب کو، ان کے اجر کو میں بڑھاؤں گا۔ اللہ پاک فرماتے میرا مومنوں سے وعدہ۔ مومن کون تھا؟ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد اس کلمے والی زندگی بنانے کا بھی فکر رکھتا ہے، جس کو ہر وقت یہ فکر ہے شاید مرتے وقت میری زبان کی نوک پر کلمہ ہوگا یا گیت ہوگا یا گالی ہوگی، نہ معلوم کس حال میں میری موت آئے، ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتا ہے۔ فما والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جنہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا اور جنہوں نے جھٹلایا میری آیتوں کو، یہی لوگ ہیں جہنمی، یہی لوگ جہنم کا ایندھن بنے۔ تو منافقت ہے دین سے بغاوت۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، حجاج بن یوسف کا زمانہ، ظالم بادشاہ، ایسا ظالم کہ لوگوں کی کٹی ہوئی گردنیں صرف تڑپتی ہوئی دیکھنے کے لیے ہزاروں گردنیں کٹائے، تماشا دیکھنے کے لیے۔
سعید بن جبیر کے 2 جوان بیٹوں کے خلاف گورنمنٹ نے وارنٹ جاری کر دیے، وہ روپوش ہو گئے۔ چنانچہ ایک روز وہ اپنے گھر میں کھانا کھا رہے تھے، سرکار کے آدمی نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ فرمایا گھر میں کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ پولیس نے آ کر کے گرفتار کر لیا اور حجاج کے دربار میں پیش کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر سے پوچھا یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ صحابی فرمانے لگے دونوں نوجوان میرے بیٹے ہیں۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا جب تم جانتے ہو کہ ان کو پکڑتے ہی، ان کو گرفتار کرتے ہی میں قتل کرا دوں گا، تو باپ ہو کر تم نے کیسے بتلا دیا کہ بیٹے اندر کھانا کھا رہے ہیں؟ صحابی برجستہ نے فرمانے لگے او ظالم بادشاہ، میں نے دونوں چیزوں کا موازنہ کیا کہ میرے بیٹے آج ظالم سے بچ جائیں گے، آج مرنے سے بچ جائیں گے، کل موت آئے گی، پرسوں موت آئے گی، لیکن میں نے ان دونوں چیزوں کا موازنہ کیا، ایک طرف میرے دونوں بچوں کی سر اترنا، قلم ہو جانا، اور دوسری طرف جھوٹ بول کر کالی کملی والے کے دربار میں قیامت میں شرمندگی اٹھانا۔ حضور کے دربار میں اگر مجھے سرکار نے فرما دیا سعید بن جبیر اولاد کے پیچھے تم نے جھوٹ بول دیا تھا، میں اپنے محبوبہ کا کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے قیامت کی ذلت سے بچنے کے لیے صحابی نے چھپایا، اللہ نے ظاہر کر دیا۔ نماز فجر کے بعد لوگ اٹھ کے جانے لگے، ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا۔ اللہ، یہ لفظ کسی پیر کے نہیں، کسی فقیر کے نہیں، کسی وزیر کے نہیں، کسی سرمایہ دار کے نہیں، کسی مولوی کے نہیں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جاؤ نا جنتی آدمی کو دیکھ کے جانا۔ سارے صحابہ حیران ہیں کہ جنتی آدمی آج کون آیا، اور وہ صحابی کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے یا اللہ قبول کرنا تیرا کام ہے، میں جو کر سکتا تھا وہ کر گزرا، قبولیت فرما۔ رحمت للعالمین سید المرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، نابینا صحابی کا ہاتھ پکڑ کر لے جا کر بیچ میں کھڑا کر دیا۔ اور لوگوں جس نے جنتی آدمی کی دنیا میں زیارت کرنی ہو وہ آج اسے دیکھ لے۔ رو دیا صحابہ نے، ہائے ہم تو سن کر ہی سو گئے، یہ کام کر گیا۔ اس نے تو نہ سوچا کہ میری معذوری ہے۔ صحابہ جنتی آدمی کی دیدار کر رہے ہیں، حیران بھی ہو رہے ہیں، یوں بھی سوچتے الہی یہ کس کے نصیب ہوگا، میں سوچتا تھا میں کروں گا، کل دن میں دیکھوں گا، کل رات کو دیکھوں گا، یہ پہلی رات میں ہی کام پورا کر دیا۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، لیل پور میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، برابر میں کھڑا ہو کر کے ایک آدمی کہنے لگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ کتنی بڑی گستاخی، کتنی بڑی بے ادبی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے جان کے ولی، سارے قطب، سارے ابدال، سارے صحابہ تمام کے تمام ایک پلے میں رکھ دیے جائیں، آمنہ کے در یتیم کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔
میں سے یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے حضور کی زیارت نہیں کی. خام میں بھی اگر زیارت ہو جاتی خدا کی قسم مزہ آ جاتا. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے. مولانا مظفر حسین کاندلی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ, پانی پت سے پیدل چلے, درمیان میں ایک بستی آئی, اس میں قیام کر لیا, ٹھہر گئے. مسجد کو دیکھا, پتے بھرے پڑے ہیں, کوڑا ہے, کرکٹ ہے, مسجد میں جھاڑو دینے والا کوئی نہیں. بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو مسجد کی خادمیت مل جائے. آج اس تو لوگ ناز سمجھتے ہیں, میں ڈی سی کا بنگی ہوں, میں ایس پی کا بنگی ہوں, میں کمشنر کا خادم اور چپڑاسی ہوں, میں گورنر کاردلی ہوں, میں صدر مملکت کاردلی ہوں. ارے کتنا کمال کا وہ آدمی جس کو اللہ میاں اپنے گھر کاردلی بنا لے. خدا جس کو اپنے گھر میں قبول فرما لے. یہ جو تم مسجد میں بیٹھتے نہیں, تم یوں نہ سمجھو کہ ہم نہیں بیٹھتے, اللہ نہیں بیٹھنے دیتا کہ جاؤ تم اس قابل ہو کہ تھوڑی دیر میرے گھر پہ آؤ. ورنہ کوئی وجہ نہیں. مولانا نے مسجد کی صفائی کی, اذان دی, 2-4 آدمی نماز کے لیے آ گئے. ایک آدمی کہنے لگا مولانا میں کھانا لاؤں گا آپ جائیں نا, بغیر کہے. یہ تو آج ہمارا زمانہ ہے نا, نماز کا سلام پھر کے اعلان ہوتا ہے, روٹی لانا مسافر ہے, بہشت پلے باندھ رکھی ہے, میں سب کو دے کے جاؤں گا. دو ہی تو اعلان ہے ہمارے زمانے میں. یا سلام پھیر کے اعلان ہوگا کہ فلانی بھینس کھوئی گئی, بکری کھوئی گئی, واپس کر دینا. کہنے لگا مولانا میں کھانا لاؤں گا. 3 روٹیاں لا کے اس نے دی. مولانا فرماتے ہیں میں کھا کے عشاء کی نماز کے بعد سو گیا تو مجھے ایک رات میں 3 مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. 3 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتاؤ ایسی جگہ کون چھوڑے. مولانا ٹھہر گئے وہی کہ بابا یہ تو مسجد ویسی پتوں والی نظر آئی, یہاں تو اللہ کا کرم برس رہا ہے. اگلے دن بھی ٹھہر گئے. اگلی رات بھی وہی آدمی کہنے لگا کہ مولانا میں کھانا لاؤں گا. چنانچہ 2 روٹیاں لائے اور مولانا فرماتے ہیں کہ میں 2 روٹیاں کھا کر کے سو گیا تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ خواب میں دیدار نصیب ہوا. تیسرے دن مولانا فرماتے میرا وہاں سے جانے کو جی نہ کرے, جاؤں کیسے, جہاں اتنی بڑی دولت ملتی ہو اس جگہ کو کون چھوڑے. تیسرے دن وہی آدمی آیا اور کہنے 1 روٹی لایا اور کہنے لگا مولانا کل آپ یہاں تشریف نہ رکھے. مولانا فرماتے ہیں کہ 1 روٹی کھا کے جب میں سویا تو مجھے حضور کا 1 مرتبہ خواب میں دیدار نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ مسجد کی برکت نہیں, یہ اس بستی کی برکت نہیں, یہ تو اس کی روٹیوں میں کوئی برکت ہے. 3 کھائی تو 3 مرتبہ, 2 کھائی تو 2 مرتبہ, 1 کھائی تو 1 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو اس کی روٹی میں کوئی برکت. مولانا فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ حضرت کل کو نہ ٹھہرے آپ, میں نے ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا اگلے دن کہ بھئی ایسا تو کیا نیک عمل کرتا ہے جس کی بنا پر میں جتنی تیری روٹی کھائی اتنی اللہ کے نبی کی زیارت کی. وہ کہنے لگا اللہ والے پرسوں جب آپ تشریف لائے میرا بھی اور میری بیوی کا بھی میرے بچے کا بھی 3 دن کا فاقہ تھا. میں مزدوری کر کے آیا, اتنا آٹا بنا تھا کہ 3 روٹیاں ہوئی.
میں آپ کو دیکھ گیا، چہرے سے پتا چلا کوئی اللہ والا ہے، میں اپنی روٹی لے کے چلا۔ بیوی نے پوچھا کہاں چلے؟ میں نے کہا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے، اس کو روٹی دینے چلا ہوں۔ کہنے لگی اللہ والے تجھے بہشت چاہیے تو مجھے بھی تو چاہیے، میں چوتھے دل کا بھی فاقہ کر لوں گی، میری بھی لے جا۔ جب میں 2 روٹیاں لے کے چلا، میرا بچہ ننھا سا پیچھے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا ابا جان میں بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہوں، تم اپنی روٹی اللہ والے کو دینے چلے آؤ، میرے نام کی بھی لے جاؤ۔ کہنے لگا آپ نے پوچھا ہے عالم دین ہو، جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے تینوں نے فاقے پہ فاقہ کر لیا۔ اور جو دوسرا دن آیا تو بچے کی حالت بگڑ گئی تھی، اس کی روٹی اس کو دے دی۔ میں نے اور میری بیوی نے 5ویں دن بھی فاقہ کر لیا، پتے تھوڑے سے چبا لیے۔ کوئی مصیبت تو نہیں، خوشی سے چبا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دربار میں جو مسافر آ کر کے بیٹھا ہے اس کی خدمت کرنا یہ خداوند عالم کے رضامندی کا بہت بڑا سبب بنے گا۔ اور کہنے لگے تیسرے دن بیوی کی حالت خراب ہو گئی، اس کی نام کی بھی روٹی اسے دے آیا ہوں، اور کل کو میرا 6واں دن ہو جائے گا، مجھے اپنے اوپر بھی اعتبار نہیں، کل کو کہیں میرا قدم نہ پھسل جائے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ کل آپ تشریف نہ رکھیں۔ کہا یہ لوگ خواب میں بھی نصیب نہیں، ان حضرات کو کم سے کم خواب میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے مصر کا، سعودی عرب اسی کے زیر نگی ہے، مکے مدینے میں اسی کی بادشاہت ہے۔ انگریز نے 2 ایلچی بھیجے، 2 جاسوس بھیجے کہ جاؤ مدینے پاک میں جا کر خوب خیرات کرو، سخاوت کرو، لوگوں کو پانی پلاؤ، ستو پلاؤ، بھوکوں کو کھانا دو، ننگوں کو کپڑا دو ہماری طرف سے، اور تم کہیں شہر سے دور سے نقب لگاؤ، زیر زمین سرنگ بناؤ، گنبد خضرا میں سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نکال کے لاؤ۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس وہ برکت ہی نہ رہے۔ سرنگ بناتے جنت البقیع کے قریب مکان لے لیا، مٹی نکال کر قبروں پہ پھینک دیتے تھے اور پتھر رکھتے تھے سرنگ کے سوراخ پر۔ جب قریب پہنچ گیا سرنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ مصر میں سویا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، حضور نے فرمایا 2 شکلیں بھی دکھائی، اور نور الدین تو سویا ہوا ہے، مجھے یہ کتے ستا رہے ہیں۔ بادشاہ اٹھا، گھبرایا، استغفار کی، توبہ کی، نفل پڑے، اللہ اللہ کرتا پھر سو گیا کہ میرے گناہ مجھے شاید دکھائی دیے ہیں۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، اور وہی 2 آدمی دکھائے گئے کہ اے نور الدین تو سویا ہوا اور مجھے یہ کتے تنگ کر رہے ہیں۔ پھر گھبرا کے اٹھا اور یہی کہا کہ میں خدا جانے کیا بننے والا ہے۔ پھر ذرا لیٹا کہ آنکھ لگ جائے، تیسری مرتبہ پھر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، زیارت ہوئی، اور فرمایا نور الدین اور غافل کیوں سو رہا ہے، مجھے یہ ستا رہے ہیں۔ وزراء کو طلب کیا،
مشورہ کیا، سب نے مشورہ دیا کہ جلدی مدینے پاک چلو۔ تمام مدینے پہنچے، اللہ ہر مسلمان کو مدینے پہنچائے۔ مدینے کا جانا بھی باعث رحمت ہے، اور لوگوں مدینے میں مر جانا بھی بڑے کام کی بات ہے۔ مدنی کریم کا قیامت تک پڑوسی بن جائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوئے ہوئے 10,000 جرنیلوں کا، حضور کی ازواج مطہرات کا، ہماری ماؤں کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا پڑوسی بن جائے، اور کیا چاہیے؟ بادشاہ مدینے میں آیا، خیرات کی، کل مدینے کے مردوں کی، دیکھتے رہے، دکھائی نہیں دی، کل مدینہ کھا کے چلا گیا۔ پوچھا بھائی کوئی اور باقی ہے کہ جی کوئی نہیں رہا۔ بڑے حیران ہیں کہ یہ ہوا کیا، مسئلہ تو پلے پڑا ہی نہیں، بات تو بنی نہیں، کیا بنے گا؟ بڑے اصرار سے، حکام سے، افسروں سے، عوام سے پوچھا، اکرے بھائی کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی مسافر، کوئی پردیسی، کوئی رہ تو نہیں گیا ہو؟ ایک آدمی کہنے لگا جی 2 آدمی بڑے سخی ہیں، وہ کسی کی دعوت کھاتے ہی نہیں، وہ تو کھلایا کرتے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں اور بڑے نیک ہیں۔ انہوں نے کہا بلواؤ۔ جب انہیں بلا کے لائے، بادشاہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی ہیں وہ دونوں آدمی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دکھائے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کبھی تو یوں کسی کو ولی بنا بیٹھتے ہیں، او جی بڑا اچھا آدمی ہے، جیڑا کچھ آمدہ سارا ہی بنا چھوڑ دا ہے، یہ بھی ولایت کا معیار نہیں۔ او جی دسو اس تو زیادہ اور کی ہے کہ سارا دن بہ کے مسافروں پانی پیاندا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کی ہویا، روزے نہیں رکھتا تو کی ہویا، پانی تو پلاندا ہے نا۔ آپ یقین کریں، اٹھا کر دیکھو تاریخ، بادشاہ نے جب حکم دیا اور ان پہ ڈنڈا بجنے لگا، پورا مدینہ کھڑا ہو کے رونے لگا، انہیں نہ مارو بڑے اچھے ہیں۔ کیوں؟ وہ بظاہر تو اچھے ہی تھے نا، اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو ان کا جموڑا کیسے جمتا؟ پانی پلانا، بھوکوں کو کھلانا، بیواؤں کی خبرگیری کرنا، بجایا ان پہ ڈنڈا کو۔ یہ ڈنڈے میں بھی بڑی کرامت ہے۔ ایوب خان نے ساری عمر میں ایک بات کام کی تھی کہ 4 کتاب آسمانوں اتری، 5واں اترا ڈنڈا۔ یہ کتنی سال گزر گئے، ڈنڈا ہی تو ڈھیلا پڑ رہا ہے، جو ہم سارے بگڑ گئے۔ ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ پولیس والے کی قیمت میری جیب میں پڑی ہے، 5 روپے متھے ماروں گا پرلے پار جا گا پولیس والا، اور ہے بھی حقیقت۔ پچھلے دنوں ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ تجھے پولیس والے پکڑ لیں گے، جیب میں ہاتھ مارے، کہنے لگا میں نے انتظام کر رکھا، یہ پڑے پولیس والے، یہ پڑے میری جیب میں پولیس والے۔ اور واقعہ یہی ہے، سڑک پہ کھڑے ہو کر اس طرح سے وصول کرتے ہیں، دے جا سخیا راہ خدا پہ تیرا اللہ ہی بٹا لاوے گا، جو آیا دے ہی جاؤ گا۔ قانون کے محافظ کا جب یہ حال ہو، انشاءاللہ اللہ میاں نے اسلام کو غالب کرنا ہے، نہ میں کر سکوں نہ تم کر سکو۔ اپنے نظام کا وہ خود نگہبان ہے، نظام مصطفیٰ کا وہی نگہبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بجایا ڈنڈا ان پہ، دونوں پہ، ڈنڈے میں بڑی کرامت ہے۔ اس مکان پہ لے گئے جہاں رہتے تھے، بڑے حیران ہوئے، مکان چاروں طرف سے مسلح ہی مسلح بچھے ہوئے ہیں، اور وہ سرنگ جو تھی نا اس کے اوپر لمبا سارا پتھر رکھ کے اوپر مسلح بچھایا ہوا ہے۔ بادشاہ حیران، وہ بتاوے ہی نا، انگریز تھے نا، بظاہر مسلمان تھے، اندر سے کافر تھے، انگریزوں کے بیچے ہوئے ایجنٹ تھے۔ جیسے ہمارے ملک میں کتنے روس کے ایجنٹ پھرتے ہیں نا،
قانون خدا کی مخالفت کرنا، روس کی تعریف کرنا، جیسا روس ماما لگتا ہو. ایسی صورت میں پتہ ہی نہ چلے. بادشاہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، ارے کبھی بادشاہ بھی ولی ہوا کرتے تھے، بڑے اچھے ہوا کرتے تھے. اسی مکان میں نماز کی 2 رکعت پڑھی، سر سجدے میں رکھ کے دعا کرتا ہے، الہی یہاں تک پہنچنا میرا کام تھا، اب آگے رہنمائی فرما، مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا کروں. بس فوراً دل میں آئی کہ یہ پتھر تو اٹھا کے دیکھوں. وہ پتھر اٹھا کے دیکھا تو وہاں سے لے کر اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک برابر سرنگ لگی ہوئی ہے. پھر مان گئے وہ بھی کہ ہاں ہم انگریزوں کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جسم اقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکال کر لے جائے. چنانچہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے پھر سیسا، چاندی، لوہا، دھاتیں بنا کر زمین کے اندر پردے سے لے کر اوپر تک دیواریں بنوائی اور 11 یا 8 چاروں طرف کی گول دیواریں بنا کر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اور جہاں تم جالیوں کو دیکھ کر آتے ہو بیچ میں 9 دیواریں ہیں. کوئی نہیں اندر جا سکتا. 1250 سال گزر گئے، 1200 سال گزر گئے، کوئی بھی اندر نہیں جا سکا. وہ جو باہر جالیاں ہیں ان کے اندر تو چلے جاتے ہیں بادشاہ لوگ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور آپ کی گنبد خضرا کی وہ جالیاں، ان کے درمیان میں 8-9 دیواریں بیچ میں اس طرح کے دھاتوں کی بنی ہوئی ہے کہ انہیں توڑا نہیں جا سکتا. اس لیے میں نے یہ بات سنا دی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اندر گیا تھا، میں اندر سے خاک لے کے آیا تھا اور مٹی لایا ہوں قبر شریف کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک جانا کسی کے بس کا روک ہی نہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا. تو بتا یہ رہا تھا کہ صحابہ نے وہ کام کیے جو ان کے بس کے روگ بھی نہ تھے، وہ بھی کر گزرے. ارے لنگڑے صحابی ہیں، ایک صحابی احد پہاڑ کی طرف جا رہا لڑائی میں لنگڑا، اور دوسرا آگے سے آ رہا ہے. وہ کہنے لگا کہاں چلا؟ کہ میں فلاں چیز لینے چلا ہوں. کہنے لگا واپس نہ جاؤ، احد پہاڑ سے آج تو بہشت کی خوشبو آ رہی ہے. دنیا ہی میں بہشت کی خوشبو صحابہ نے سونگ لی، دنیا ہی میں جنت کئی صحابہ کو نظر آ گئی. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جب ٹکڑے ہو رہے تھے، جب چیر رہی تھی، ابو جہل نے پوچھا جان بچانی ہو تو بچا لو. فرمانے لگی ارے ظالم چلا جا، دفع ہو جا. بہشت کے 8 دروازے میری آنکھوں کے سامنے صاف کھلے ہوئے، میں دیکھ رہی ہوں، مجھے صاف نظر آ رہا ہے. بات کیا تھی؟ اتباع تھی، تابعداری تھی. پکے تھے، کچے نہیں تھے کہ جیسے آئے ویسے لڑک گئے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. تو ہمیں بھی حکم ہے کہ قرآن کریم کی تابعداری کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے مریں اور حضور کی غلامی میں ہمارا حشر ہو. اللہ پاک ہم سب کو سچا مسلمان پر دیندار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله واصحابه برة الكرام. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ بھائی احتشام صاحب ہیں، ان کی ہمشیرہ کافی دنوں سے بیمار ہے، اللہ پاک سے دعا کرو خدا بندہ اپنا کرم فرما دے. اور ایک مائی بیمار ہے، اس کو کل نشتر داخل کر رہے ہیں، ٹانگ میں تکلیف ہے، یا اللہ اپنے فضل سے شفا عطا فرما دے. یا اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، جنہوں نے نہیں کہا، جو نزدیک ہیں جو دور ہیں، جو اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما. اے اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جولیاں بھر دے.
یا اللہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں کامل طور پر جاری ساری فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے. یا اللہ جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو انہیں مٹا دے. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہودیوں کی سازشوں سے بچا، عیسائیوں کی سازشوں سے بچا. یا اللہ ہندو اور سکھوں کے منصوبوں سے بچا. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دردناک عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا. یا اللہ قرآن کریم کا ذوق شوق نصیب فرما. یا اللہ مرتے وقت کامل ایمان کو خاتم بالخیر فرما. الہی ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے بڑے اور بزرگوں کی مغفرت فرما. جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے مرد عورت یا اللہ سب کی نجات فرما دے. یا اللہ سب کی بخشش فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.